السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا، تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے ضد عشق، اور اس کی قسط نمبر ہے 8، اور یہ قسط ہے ہنی مون اسپیشل۔ وہ کمرے میں ڈریسنگ کے سامنے کھڑی بالوں کو برش کرنے سے سلجھا رہی تھی اور اسی میں مصروف تھی۔ تبھی دارم کمرے میں داخل ہوا اور اس کی نظر میرال پر گئی، جو مرر کے سامنے کھڑی بال سلجھا رہی تھی۔ وہ اس کے پیچھے گیا اور دارم اس کے ہاتھوں سے برش لے کر اس کے بال سلجھانے میں لگ گیا۔ میرال خاموش کھڑی تھی۔ میری ہنی نے تیاری کر لی صبح کی؟ اس کے بالوں کو پونی میں قید کیے پوچھنے لگا۔ جی، وہ رک رک کر جواب دینے لگی۔ یہ دن تمہارے لیے بہت خاص ہوں گے مسز دارم، وہ گھمبیر آواز میں اس کے کان کے قریب ہو کر کہنے لگا۔ میرال نظریں جھکا گئی اور دارم نے برش ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا اور میرال کو بھی باہوں میں اٹھا لیا۔ میرال کی سانس رک سی رہ گئی۔ وہ نظریں یوں ہی جھکائے لال چہرے کے ساتھ اس کی باہوں میں موجود تھی۔ دارم بیڈ کی طرف بڑھنے لگا۔ میں خود چل لوں گی، وہ اسے دیکھے بغیر بہت ہی مشکل سے کہنے لگی، اور دارم نے گھور کر اسے دیکھا۔ میرے ہاتھوں میں کانٹے لگے ہیں، وہ تپ کر کہنے لگا، جس پر میرال خاموش ہو گئی اور دارم نے اسے بیڈ پر لٹایا اور اس کے ہمراہ آ کر لیٹ گیا۔ دارم اور میرال جانے کے لیے تیار تھے۔ میرال فراک جینز اور سر پر حجاب کیے سب سے مل رہی تھی۔ وہ کوٹ اور پینٹ میں ملبوس، بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے، ہاتھوں میں برانڈڈ گھڑی پہنے کھڑا تھا۔ خیال رکھنا میری بیٹی کا، صدف بیگم کہنے لگی، جس پر دارم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ انجوائے کیجیے گا بہت سارا، مروہ خوشی سے کہنے لگی، جس پر میرال مسکرائی۔ وہ کر لیں گے، تمہاری ضرورت نہیں ہے بتانے کی، جاذب بیچ میں مداخلت کرتے ہوئے کہنے لگا۔ آپ سے بات کی ہے میں نے، مروہ منہ بنائے بولی، اور سب ہنسنے لگ گئے۔ دونوں کی آج تک نہیں بن سکی۔ وہ دونوں گراج میں آئے۔ ڈرائیور پہلے سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے بیٹھا تھا۔ گارڈز نے گاڑی میں سامان رکھا اور میرال اور دارم پیچھے بیٹھے تھے، اور ڈرائیور نے گاڑی سڑک پر دوڑا دی۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے تھے۔ میرال بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی اور چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ دارم کی نظر اس پر پڑ گئی تو پریشانی نے آ گھیرا۔ میرال نے سے پوچھا، میرال آر یو اوکے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے اپنی طرف متوجہ ہوتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میرال نے بمشکل گردن ہاں میں ہلائی، مگر آنکھوں میں نبی تھی۔ رو کیوں رہی ہو؟ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے پوچھنے لگا۔ ڈر لگ رہا ہے، وہ رک رک کر اب کی بار بتانے لگی۔ ڈرنے کی کیا بات ہے، میں ساتھ ہوں نا تمہارے، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، وہ اسے سینے سے لگائے کہنے لگا، اور میرال اس کے سینے میں چھپا گئی خود کو، اور دارم اسے خود میں بھیج گیا۔ وہ دونوں اب ایئرپورٹ موجود تھے۔ دارم میرال کا ہاتھ تھامے فلائٹ کی طرف بڑھا اور جہاز میں بیٹھ گئے۔ دارم نے میرال کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ پلیز کچھ نہ ہو، اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے پکڑے، آنکھیں بند کیے، جہاز کے اڑنے سے ڈرتے ہوئے بولی، اور دارم نے اس کی طرف دیکھا اور چہرے پر مسکراہٹ آئی، کیونکہ وہ اس وقت بالکل ایک معصوم سی چھوٹی بچی لگ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا ہنی، وہ اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگا۔ آپ تو آتے رہتے ہیں، میں پہلی دفعہ بیٹھ رہی ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ اسے دیکھے بغیر آنکھیں بند کیے کہنے لگی۔ دارم اس کی بات پر مسکرایا اور نظریں اسی پر مرکوز کر لیں۔ جب جہاز ہوا میں آ گیا تو میرال کو سانس آئی، اور اس نے اپنی آنکھیں کھول کر دارم کی طرف دیکھا، جو اسے محبت کی پار نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور اس بار میرال نے آنکھیں جھکا لیں۔ مروہ کچن میں کھڑی اپنی چائے بنا رہی تھی۔ تبھی جاذب آیا اور مروہ نے اسے دیکھا۔ کچھ چاہیے؟ مروہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ میں نے مانگا ہے، جاذب منہ بنا کر کہنے لگا۔ انسان کسی بات کا سیدھا جواب بھی دے دیتا ہے، مروہ اسے منہ بنا کر کہنے لگی۔ مروہ انصر، مرزا جاذب، ریحان مرزا کو کچھ نہیں چاہیے سوائے پانی کے، اب ٹھیک ہے؟ وہ اسے کہتے ساتھ فریج سے پانی کی بوتل نکال کر منہ سے نکالنے لگا۔ 1 منٹ، مروہ اب کی بار چلائی، اور جاذب کے بڑھتے ہاتھ رکے۔ اس میں ڈال کر پینے کے لیے ہوتا ہے، طریقہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا۔ وہ شیلف پر گلاس رکھے منہ بنا کر بتاتے ہوئے جاذب نے اس کی طرف دیکھا اور شیلف کو دیکھا۔ پھر مروہ کو جو کپ میں چائے انڈیل رہی تھی، اس نے گلاس میں پانی ڈالا اور بوتل بند کر کے فریج میں رکھتا گلاس تھامتا چلا گیا۔ اف، سر درد، وہ سر پر ہاتھ رکھے کہتے چلی گئی۔ وہ دونوں جہاز میں بیٹھے تھے۔ میرال گہری نیند دارم کے کندھے پر سر رکھے سونے میں مصروف تھی، اور دارم مرزا اپنے عشق، اپنی ہنی کو بس ایک ہی ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے میں مصروف تھا۔ میرال کے چہرے پر بال آئے اور دارم نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کی مدد سے کان کے پیچھے کیے۔ کچھ دیر میں وہ دونوں ایئرپورٹ میں موجود تھے اور میرال آدھی نیند میں دارم کے ساتھ تھی۔
اور جب دارم کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی تو کندھے سے بھی نیچے آتی تھی۔ دارم اسے دیکھ کر مسکرایا۔ تبھی ایک سیاہ رنگ کی گاڑی دارم کی سامنے رکی۔ دارم نے پھر ڈرائیور کو پہچانتے فوراً گاڑی میں بیٹھ کیا اور میرال کو بھی ساتھ بٹھا لیا، اور ڈرائیور نے سامان گاڑی میں رکھا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر سفر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرال گہری نیند سوئے یہ راستہ بھی طے کر رہی تھی۔ تبھی گاڑی ایک خوبصورت بنگلے کے باہر آ کر رکی۔ ڈرائیور نے دارم کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ دارم نے گاڑی سے نیچے اترا اور میرال کو ایسے ہی نیند میں باہوں میں بھرا اور اندر بنگلے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اس بار ہلنے لگی تھی، لیکن اس نے کہا سوئی رہو۔ وہ بالکل سوتے ہوئے معصوم بچی لگ رہی تھی، اور دارم کی گود میں وہ واقعی ایک بچی ہی لگ رہی تھی۔ وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے۔ گھر بہت بہت زیادہ خوبصورت تھا اور بہت بڑا۔ ہر چیز وہاں کمال کی تھی۔ دارم زینے چڑھتا جو زگ زیگ شیپ میں تھا، عبور کرتے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے حد سے زیادہ بڑا تھا۔ بیچ میں بلیک بیڈ پر لگائے جو گول تھے، اس پر اس نے میرال کو لٹایا اور اس کے ماتھے پر لب رکھ کر وہ کمرے کی لائٹس آف کرتا، دروازہ لاک کرتا نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ میرال اپنی نیند پوری کر کے جب اٹھی تو کسی کمرے میں موجود تھی۔ میرال ایک دم گھبرا گئی اور کمرے پر نظریں گھمانے لگی۔ کہاں ہوں میں؟ وہ چہرے پر خوفزدہ تاثرات لیے بولی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، اس کا ڈر میں مزید اضافہ ہوا۔ میں تو دارم وہ کہتے ساتھ چلائی اور آنکھوں میں پانی آ گیا۔ میرال بیڈ سے اٹھی اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آئی اور ارد گرد دیکھنے لگی۔ یہ بالکل کسی گھر کی طرح اسے لگا، اور میرال کی نظریں زینوں پر گئیں۔ وہ فوراً اس طرف بھاگی اور وہ زینے اتر کر نیچے کی طرف آئی تو دارم کہیں بھی نہیں تھا۔ دارم! وہ اب اونچا سا چلانے لگی۔ میرال! دارم نے اسے پکارا اور وہ فوراً مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ اسے دیکھتے ہی میرال کا خوف تھوڑا کم ہوا اور وہ بھاگ کر اس کے سینے سے جا لگی۔ کتنا ڈر گئی تھی میں، اندھیرے میں چھوڑ آئے تھے مجھے ڈر لگتا ہے اندھیرے سے۔ وہ اس کے سینے سے لگی روتے ہوئے کہنے لگی، اور دارم کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میرال کو تو اندھیرے کے بغیر نیند ہی نہیں آتی تھی، اور وہ یہ سب کیا بولتی چلی جا رہی تھی۔ اچانک اس کا دھیان میرال کی طرف گیا جو زور زور سے رو رہی تھی۔ اچھا بس چپ، میں یہیں تھا، نیچے تم سوئی ہوئی تھی اس لیے اوپر نہیں آیا۔ وہ اس کے گرد حصار بنائے پیار سے کہنے لگا، اور میرال نے اس کی طرف دیکھا اور جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ وہ ڈر گئی تھی اس لیے۔ میرال 2 قدم پیچھے ہوئی، نظروں کا تعاقب دوسری جانب کیے سے کہنے لگی، مجھے معلوم ہے، تم بیٹھو جہاں۔ دارم اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگا اور میرال خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ پیو؟ دارم اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پانی کا گلاس تھامے کہنے لگا۔ میرال گلاس تھامے پینے لگی۔ اب ٹھیک ہو؟ دارم اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر اس کے آنسو ٹشو پیپر سے صاف کیے محبت سے پوچھنے لگا۔ میرال اب بالکل بچوں کی طرح اس بات میں سر ہلا دیا۔ جاؤ فریش ہو جاؤ، وہ اسے بولا، جس پر وہ اٹھ کر اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ ضدی عشق، اس کی قسط نمبر ہے 9 اور یہ ہنی مون اسپیشل ایپیسوڈ ہے۔ وہ فریش ہو کر آئی، سفید رنگ کی ڈریس میں دوپٹہ پھیلائے وہ زینے اتر کر نیچے آئی۔ دارم کی نظر اس پر پڑ گئی۔ بیٹھو، اسے ڈائننگ پر بیٹھنے کا کہنے لگا اور میرال خاموشی سے بیٹھ گئی۔ دارم نے اس کے سامنے کھانا رکھا اور میرال حیرت میں مبتلا تھی۔ یہ سب کس نے؟ حیران نظروں سے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ تمہارے اکلوتے شوہر دارم مرزا نے کیا، صرف اپنی ہنی کے لیے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بہت محبت سے کہنے لگا، جس پر میرال نہ چاہتے ہوئے بھی ہلکا سا مسکرائی۔ کیا کھاؤ گی؟ دارم اس کے بال ٹھیک کرتے ہوئے محبت سے پوچھنے لگا۔ رائس، وہ نظریں جھکائے مسکرا کر بتانے لگی۔ دارم نے اسے پلیٹ میں ڈال دی اور پھر اپنے لیے بھی ڈالا۔ دونوں نے مل کر کھانا کھایا اور پھر وہ دونوں کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ میڈ نے برتن وغیرہ اٹھا لیے۔ کافی پیو گی؟ وہ دونوں ٹیرس پر کھڑے سامنے کا خوبصورت نظارہ دیکھنے میں مگن تھے۔ دارم نے پوچھا، جی میں بناتی ہوں، وہ اسے کہنے لگی۔ دارم نے اسے دیکھا، تم بناؤ، میں ذرا کپڑے چینج کر لوں۔ اسے کہتے کمرے کی طرف آ گیا اور میرال بھی کمرے میں آ کر کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ کافی بنا رہی تھی مگر ذہن اور دل میں صرف ایک ہی انسان چل رہا تھا، دارم۔ کتنے اچھے ہیں نا، شادی کے بعد تو غصہ بھی نہیں کرتے اب، میرال مسکراتے ہوئے کہتے ساتھ کافی دیکھنے لگی۔ تبھی میرال کو اپنے پیٹ پر کسی چیز کا لمس محسوس ہوا، اس کی جان پر بن گئی۔ وہ مڑی تو دارم کو دیکھ کر میرال کی سانسیں تھم سی گئیں۔ وہ اسے اپنے بالکل ساتھ لگائے اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ دارم کی گرم گرم سانسیں خود پر پڑتی میرال بے بسی سے آنکھیں میچ گئی اور اس کے اس اظہار پر وہ سیدھا دارم مرزا کے دل میں اتر گئی۔ میرا دل کچھ کرنے کو کر رہا ہے، دارم اس کے کان میں گھمبیر آواز میں کہنے لگا۔ کیا؟ میرال بمشکل پوچھنے لگی۔ رومانس، وہ شوخیہ لہجے میں کہتے ساتھ گال پر رکھ گیا اور میرال کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے بھی بمشکل لگا۔
ایک تو اس کی سانسیں اوپر سے اتنی قریب اور اس میں آتی خوشبو میرال کو بہت ہی بے بس کر رہی تھیں۔ کافی؟ میرال بمشکل یہ لفظ کہہ پائی تھی اور دارم نے گرفت ڈھیلی کی اور جانے لگا۔ روم میں ویٹ کروں گا، وہ اس کے قریب ہو کر کہتے ساتھ چلا گیا اور میرال نے اپنی بڑھتی ہوئی ہارٹ بیٹ کو نارمل کیا اور کہا میں کافی ڈالنے لگی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر کمرے میں آئی اور وہ بیڈ پر بیٹھا تھا۔ میرال نے ڈش اس کے سامنے رکھی، دارم نے ایک کپ ہاتھ میں پکڑ لیا اور میرال نے بھی ایک تھام لیا اور ڈش سائڈ ٹیبل پر رکھ دی اور دارم کے سامنے آئی۔ ادھر آؤ، وہ اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرنے لگا۔ یہیں ٹھیک ہوں، میرال نے نظریں دوسری جانب کرتے ہوئے کہا۔ میں نے کچھ کہا ہے؟ دارم اب کی بار اپنے لہجے میں سختی لیے پھر سے بولا۔ میرال نے اسے دیکھا جس کے چہرے انتہا کے سخت تاثرات تھے اور وہ اٹھی اور اس کے ساتھ آ کر بیٹھی۔ دارم کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ آئی اور اس کے کندھے پر اپنا بازو ٹکایا۔ ضدی تو پھر انتہا کا ہوں، وہ ڈھٹائی سے بولا۔ میرال اسے دیکھنے لگی اور دارم مسکرایا جس پر جھکنے لگا۔ میرال چہرہ پیچھے کر گئی۔ وہ سب لوگ رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ ارے میرے بچوں سے تو پوچھو، وہ لوگ خیریت سے پہنچ گئے ہیں؟ ریحان مرزا کہنے لگے۔ جی بھائی صاحب، میری دارم سے بات ہو گئی ہے، انصر مرزا فوراً کہنے لگے۔ اچھا، ریحان مرزا نے بولا تو سب کھانا کھانے لگ گئے۔ جاذب، سیلڈ ڈش دینا، مروہ نے اسے پکارتے ہوئے کہا۔ کیوں، تمہارے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں؟ وہ منہ بنا کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ہاتھ تو بالکل نہیں ٹوٹے ہوئے ہیں جاذب ریحان مرزا، میرا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچتا، آپ کے پاس پڑا ہے، زحمت نہ ہو تو پکڑا دیں۔ مروہ اس کی باتیں ست اچھا خاصا تپ گئی تھی اور جاذب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی کیونکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے پکڑائی اور مروہ نے منہ بنا کر تھام لی۔ کافی پینے کے بعد وہ دونوں لیٹ گئے۔ میرال نے اپنا سر دارم کے سینے پر رکھا ہوا تھا اور دارم نے میرال کے گرد بازو حائل کیا ہوا تھا۔ دارم، میرال اسے پکارنے لگی۔ دارم کو اب کی بار نیند آ رہی تھی۔ آپ کو نیند آ رہی ہے؟ میرال اسے پوچھنے لگی۔ وہ اس بات میں سر ہلایا اور میرال خاموش ہو گئی۔ مجھے ڈر لگے گا اگر آپ سو گئے تو، وہ اسے معصومیت سے کہنے لگی۔ تو نہ سوؤں، وہ پوچھنے لگا اور میرال نفی میں سر ہلا گئی۔ دارم نے اسے دیکھا۔ اوکے، نہیں سوتا، جب آپ سو جاؤ گی تو میں بھی سو جاؤں گا۔ دارم اس کے بالوں پر انگلیاں ہجیرے محبت سے کہنے لگا جس پر میرال کے چہرے پر دلفریب مسکراہٹ آئی۔ وہ میرال سے کافی دیر باتوں میں لگا رہا اور باتیں کرتے کرتے میرال کی آنکھ لگی۔ دارم نے اسے دیکھا اور ماتھے پر لب رکھ کر دارم بھی گہری نیند سو گیا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی دارم کی باتوں کو یاد کر رہی تھی۔ کچھ دن خوشی کے گزار لو میرال، پھر دیکھو رمشا صلاح الدین کیا کرتی ہے۔ وہ چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ سجائے کہنے لگی، رمشا آ کر پانی دے، تیرا باپ آ گیا۔ تبھی رمشا کی ماں نے اسے آواز دی، نوکر ہوں میں، خود دے دے غریب گھر میں پیدا کر دیا، اوپر سے نوکروں کی طرح رکھتے ہیں، لیکن شادی تو میں اسی گھر میں کروں گی۔ وہ تپ کر کہنے لگی اور چہرے پر مسکراہٹ ہوئی، منحوس مر جا۔ تبھی اس کی ماں کمرے میں آ کر اسے تھپڑ مارتے ہوئے کہنے لگی، کیا ہے ماں، نوکر بنا کر رکھ دیا ہے؟ وہ غصے سے کہتے ساتھ اٹھ کر چلی گئی، ایسی اولاد ہی نہ ہوتی، وہ منہ بنا کر کہتے ساتھ چلی گئی۔ دارم اور میرال ویسے ہی گہری نیند سو رہے تھے۔ دارم کی آنکھ کھلی تو نظر اپنے بالکل قریب سوئی اس معصوم لڑکی پر پڑی اور دارم مسکرایا اور اسے دیکھتے ہوئے اس کے اوپر آ گیا۔ میرال نیند میں تھی۔ میرال نے اسے دیکھا اور اس کی گردن پر لب رکھ دیے۔ اپنے جسم میں کسی چیز کا لمس محسوس کر کے میرال کی جان پر بن گئی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو دارم اس کے اوپر تھا اور میرال کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ وہ اٹھ نہیں لگی تھی کہ دارم نے اسے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام لیا اور بیڈ سے لگا دیا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا اور اس کی گال پر پوری شدت سے ہونٹ رکھ دیے۔ میرال اس کے اس جنونی انداز سے آنکھیں بند کر گئی۔ ریڈی ہو جاؤ، اور ناشتے کے بعد ہم لوگ باہر جائیں گے۔ وہ اس پر سے اٹھ کر اسے بتاتے ہوئے باتھ روم میں چلا گیا۔ جان لے لیتے ہیں یہ میری، وہ اپنے دل میں ہاتھ رکھتے ہوئے کہہ رہی تھی اور پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا دارم مرزا آپ اتنے چھچھورے ہوں گے، وہ منہ بن بنائے اور بڑبڑائی بالوں کو جوڑے کی شکل میں قید کرنے لگی۔